بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ خود کیسی ہوگی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوگی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشق کی گاڑے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے، اس کا میدان کافور کے چٹانوں سے بنایا گیا ہے، مشق کی دیواروں سے نہروں کو جاری کر دیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سے کوئی بھی چیز ناخن کے برابر بھی زمین پر نمودار ہو جائے تو ساری زمین و آسمان کو روشن کر سکتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر منزل اتنی بلند ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 100 منزلوں پر مشتمل ہے، اگر جنت کی ایک منزل پر سارے جہانوں کے لوگ اکٹھے ہو جائے تو بھی وہ منزل میں کافی جگہ بچ جائے گی۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 8 دروازوں پر مشتمل ہے، جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا۔ حضرت سیدنا عتبہ بن رضوان سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں دونوں پلروں کے درمیان فاصلہ 100 سال کا ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں کوکی موتی کی مانند خیمہ ہے جو کہ 60 میل کی دوری پر مشتمل ہوگا۔ جنتیوں کے لیے ایسے باغات ہے جس کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوگی۔ جو مومن جنت میں داخل ہوگا اس کو سبز کپڑے اور سونے کے کنگن سے مالا مال کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز کپڑے، قریب کے کپڑے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی بڑھاپے یا کم عمری میں وصال کر جائے گا تو اس کو جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والے مومن ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، اسی طرح ان کو سکون اور آرام میسر ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے جو بھی سب سے نچلے درجے کا جنتی داخل ہوگا اس کے لیے بھی 10,000 نوکر ہوں گے، اس کے ہاتھوں میں 2 پیالے ہوں گے جن میں سے ایک چاندی کا دوسرا سونے کا ہوگا، جس میں مختلف قسم کے کانے ہوں گے جو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر کوئی جنتی کسی پرندے کی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ اس کے آگے پکا کر حاضر کر دیا جائے گا۔ جب وہ اس سے پیٹ بھر لے گا تو پرندہ پھر زندہ ہو کر اٹھ جائے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو بھی کھائے پیے نہ تو اس کو ٹوکائے گا، نہ ہی پیشاب اور نہ پاخانہ۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ کھائے پیے ہوئی چیز کو کس طرح ہضم کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ڈکار آئے گی اور پسینہ مشکی خوشبو جیسا ہوگا، وہ ہر سانس لیتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ جنت میں پینے کے لیے ایسے بہترین نشے کے بغیر شراب ہوگی جس میں بے پناہ خوشبو آتی ہوگی۔ جنت کا موسم اس طرح سے ہوگا کہ نہ تو جنت میں زیادہ گرمی ہوگی اور نہ ہی سردی کا موسم دیکھنے کو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر درخت کی شاخ تنا سونے کا ہوگا۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں درختوں کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے، جنت کے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی ان پھلوں کو بیٹھ کر یا لیٹ کر کھا سکے گا۔ جنت میں جنتیوں کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا تو کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر تو کیا کسی اور مرد کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنتیوں کو 1000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ جنتی کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف دیکھے گی تو زمین خوشبودار اور نور سے مالا مال ہو جائے گی۔ ان کے سروں کے دوپٹے ایسے ہوں گے جو کبھی بھی کسی نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی زمین کی طرف نیچے دیکھے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو کنگن کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح سے مٹا دے گی جیسے صبح ہونے پر سورج چاند اور ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر حور کی پنڈلی 70 خالوں کے باہر بھی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پنڈلی کا ماس بھی دکھائی دیتا ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے، اگر تم اس کے اندر دھاگا ڈالو اور اس کو بند کر دو پھر بھی تمہیں اس پتھر کے باہر سے دھاگے کو دیکھ سکو گے۔ جنتی انسان جنت میں اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نور ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت برسا رہا ہے۔ اس نور سے ایک حور ظاہر ہوگی، وہ اس بندے سے درخواست کرے گی، یہ اللہ کے نیک بندے، تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تیری طرف نازل کی گئی حور ہوں، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ جب جنتی اپنی ماسیری کے اندر بیٹھا حور کی طرف رجوع کرے گا تو اس وقت ایک اور حور اپنی طرف رجوع کرنے کو کہے گی۔ وہ بندہ اس سے حور سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل کی گئی حور ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی جی کو نہیں معلوم کہ آنکھ کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا رکھی ہے صلاح ان کے کاموں کا۔ پھر وہ انسان ایک حور سے دوسری حور کی طرف رجوع کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر حور اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کی سفیدی زمین پر نمودار کر دے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ دنیا والوں آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ اپنی چادر زمین پر ظاہر کر دے تو چاند اور سورج ایسے نظر آئیں گے جیسے دھوپ میں رکھا گیا چراغ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اپنا چہرہ مبارک زمین پر نمودار کر دے تو زمین کی ہر چیز نور سے روشن ہو جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اگر جنت کی حوروں میں ایک حور 7 سمندروں کے اندر اپنا تھوک ڈال دے، اس تھوک کی وجہ سے 7واں سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جنتیوں کم سے کم ایسی حوریں بھی ملیں گی کہ جنتیوں نے 70 جوڑے پہن رکھے ہوں گے لیکن پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آئے گا۔ ان کے رخسار ایسے صاف ہوں گے کہ اس میں سے جنتی اپنا منہ شیشے کی طرح دیکھ سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف کپڑے کو گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو وہ ہر بار کماری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کی جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو ذر عقلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔
اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کو کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جس کو پورا نہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث 2563 بھی پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اس وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا، اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا یا لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگا، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 35 سال کا لڑکا یا لڑکی جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔